آپ کو معلوم ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ذرا دیکھیے ان کے گھر میں ان کی بیوی سے ملنے کے لیے ان کے گاؤں کی ایک عورت آتی ہے اور صبح صبح دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے چٹائی پر بیٹھ کر. انہوں نے دروازے پہ دیکھا کوئی آیا ہے, دروازہ کھولا تو سامنے گاؤں کی عورت کھڑی ہے. پوچھا کیسے آئی ہو بہن؟ اس نے جواب دیا آپ کی بیوی سے ملنا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم سے کوئی عورت ملنے آئی ہے تم اس سے ملو, میں اندر چلا جاتا ہوں. اب امام اوزاعی اندر چلے گئے اور جس چٹائی پر قرآن پڑھ رہے تھے اس چٹائی پر ان کی بیوی نے اس گاؤں کی عورت کو بٹھا دیا, آؤ بیٹھو. وہ عورت جیسے ہی جو گاؤں کی ملنے آئی تھی جیسی بیٹھی چٹائی پر, اس کے پیچھے سے جو شلوار یہ جو تھمس ہوتے ہیں ہپ کا حصہ یہ پورا بھیگ گیا. جیسی بیٹھی وہ پوری شلوار پورا کپڑا اس کے جسم سے چپک گیا, بھیگ گئی. اس نے نظر دوڑائی تو امام اوزاعی کا 3 سال کا بچہ کپڑے اتارے ہوئے ننگا وہیں پر کھیل رہا تھا. اس عورت نے کیا سمجھا کہ ابھی اس بچے نے یہاں پیشاب کر دیا ہے. دیکھیے بچہ ننگا ہو, کپڑا نہ ہو اور یہ بیٹھی ہو پورا بھیگ گئی. تو اس نے کیا کہا امام اوزاعی کی بیوی سے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے مجھے اس چٹائی پہ بٹھا دیا جہاں تمہارے بچے نے پیشاب کیا ہے. دیکھیے پیشاب پورا میرے کپڑے میں بھر گیا, اب جا کر میں نہاؤں اور کپڑا دھلوں. بچہ 3 سال کا ہے, اب تو اس کا پیشاب بھی پاک نہیں رہا کہ چھینٹا مار کے پاک ہو جائے, اب تو دھلنا پڑے گا. سردیوں کے دنوں میں چڑھائی پہ بٹھا دیا. امام اوزاعی کی بیوی کیا کہتی ہیں, دیکھیے سوچ, دیکھیے اس عورت کی سوچ کیا تھی کہ اس پہ پیشاب ہے. امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہیں پیشاب نہیں ہے میری بہن, تم شوق سے اس پر بیٹھی رہو, تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ کہتی ہے کہ میں کیسے مان لوں یہ پیشاب نہیں ہے؟ کوئی لوٹا نہیں رکھا, پانی کا کوئی جگ نہیں ہے, کوئی گلاس نہیں ہے کہ یہاں پانی گرا ہوا ہو. یہ بچہ آپ کے کپڑے اتارے ہوئے ہے, مجھے تو یہی اندیشہ کہ اس بچے کا پیشاب ہوگا. امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے کہ یہ میں آپ کو ضمانت دیتی ہوں کہ یہ پیشاب نہیں ہے. بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے, لیکن بچے کا کپڑا اتارا, اس نے نالی میں پیشاب کیا, یہاں نہیں کیا ہے, تم بے فکر رہو. اس نے کہا امام اوزاعی کی بیوی سے یہ پیشاب نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے, تو پھر ہے کیا؟ پہلے مجھے بتاؤ, مجھے سیٹسفائی کرو. امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہیں جب تم مان نہیں رہی ہے تو اب مجھے تجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ کیا ہے. سن, جب تو نہیں مان رہی ہے تو سن. میرے شوہر فجر کی نماز پڑھ کے آتے ہیں اور اسی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. اتنی توبہ کرتے ہیں, اتنا روتے ہیں اپنے رب کے سامنے کہ ان کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے یہ چٹائی بھیگ جاتی ہے, تر ہو جاتی ہے. میری بہن تم جس چٹائی پر بیٹھی ہو اور جس چٹائی کے سے بھیگ گئی ہو, یہ میرے بچے کا پیشاب نہیں ہے, یہ پانی نہیں ہے, یہ میرے شوہر کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو ہیں جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے روتے ہیں, جس آنسوؤں سے تمہاری شلوار بھیگ گئی ہے. دیکھا آپ نے وہ کیا سوچ رہی تھی اور وجہ کیا نکلی ہے. ضروری نہیں ہم کسی کے بارے میں کچھ سوچیں, ضروری نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں جو سوچیں وہ صحیح ہو سکتا ہے کہ ہماری سوچ غلط ہو. اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن. ایمان والو, اے مسلمانوں, کبھی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت رکھو. زیادہ بدگمانی نہیں. ایک لڑکی کانوں میں لیڈ لگا کر موبائل ہاتھ میں رکھ کر سڑک پر چلی جا رہی ہے اور باتیں کرتی ہوئی جا رہی ہے, ہمارا دماغ فوراً وہیں پہنچتا ہے یہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے. ارے وہ جلدی چل رہی ہے, کانوں میں لیڈ لگی ہے, بات کرتی ہوئی جا رہی ہے. ضروری نہیں کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کی بہن بیمار ہو, اس کو ڈلیوری ہو رہی ہو اور وہ کسی کو فون کر کے ہاسپٹل میں بلا رہی ہو, اس لیے وہ جلدی چل رہی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی کسی سے بات کرتی ہوئے
جا رہی ہے, اس کا باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اور وہاں فون آیا ہو کہ بیٹی جلدی آؤ کچھ روپے لے کر, ضروری نہیں ہے کہ وہ بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہو. اسی لیے قرآن کہتا ہے کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت پالا کرو, کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت رکھو, کسی کو تو سوچ دیکھیے ہماری سوچ کیا ہے اور اس کی سوچ کیا ہے. میرے بھائیوں, سوچ کو بدلنے کی کوشش کرو, سوچ کو بدلو, سوچ کو. میرے بھائیوں, مولانا جرجیس اور مکھیا جی کی بنتی نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. مولانا جرجیس کی اور مکھیا جی کی بنتی نہیں ہے, آپس میں ناراضگی ہے, نہ یہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں نہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. مکھیا جی اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں, چھت پہ کھڑے ہیں, جرجیس صاحب جا رہے ہیں, نماز کے لیے جا رہے ہیں. جرجیس صاحب کی نظر مکھیا جی پر پڑ گئی. جرجیس صاحب منہ ہلا رہے ہیں, ہونٹ ہل رہے ہیں. اب مکھیا جی کے دل میں کیا آیا, یہ کمینہ مجھے گالی دے رہا ہوگا, کیونکہ ہماری بنتی نہیں ہے نا, ہم ہونٹ ہلاتے ہوئے جا رہے ہیں. مکھیا جی نے ہمارے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے, کمینہ میں گالی دے رہا, ضرور دل میں گالی دے رہا, وہ ہونٹ ہل رہے ہیں. مکھیا جی کی یہ سوچ صحیح بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ سوچنے کا پاور اور حق اللہ نے نہیں دیا ہے. ہو سکتا ہے جرجیس صاحب کی مکھیا جی سے آنکھیں لڑ گئیں, جرجیس صاحب مکھیا جی کو گالی نہ دے رہے ہوں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے جا رہے ہوں اور وضو بنا کے گھر سے نکلے ہوں, وہ وضو کے بعد کی دعا پڑھ رہے ہوں. یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہوئے جا رہے ہوں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ایمان والو, تم کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت اپنے دلوں میں پالا کرو. بہت سی بدگمانیاں انسان کو بہت بڑا گناہگار بنا دیتی ہیں. ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی پالنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل کے اندر اپنے دلوں کو صاف رکھو, اپنی سوچ کو بدلو.